سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں بچہ ماں دے پیٹ اندر 4 مہینیاں دا ہوندا ہے ادوں ہی اون دے واسطے اللہ دی طرفوں فیصلہ لکھ دیتا جاتا ہے. پہلی چیز جیڑی لکھی جاندی ہے وہ ہے کہ بچہ نیک ہوئے گا یا بد ہوئے گا. اے پہلے لکھ دیتا جاتا ہے جدوں 4 مہینیاں دا بچہ ہوندا ہے. دوسری چیز یہ بچہ کنی زندگی گزارے گا, یہ بندہ دنیا کے اندر کدوں تک زندہ رہے گا. تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روزی ہے جڑی وہ بھی لکھ دیتی جاتی ہے کہ کول کنی روزی آئے گی. اندازہ کرو کہ ہلے بندہ دنیا کے اندر نہیں آیا تو اللہ نے واپسی کا پہلے لکھ دیتا ہے کہ انہیں زندگی کنی گزارنی ہے. یعنی کہ جدو اسی دوسرے ملکوں کے اندر گل سمجھ اندر آ جائے لوگ جدو ٹکٹ کروا ہیں نا اتنے آن دیا تو واپسی کی بھی نال ہی ٹکٹ کروا لیں انہوں نے پتا ہوں کہ فلانی تاریخ کو اسی واپس جانا. بچہ ہلے اندر روح پھونکی گئی ہے دنیا تے نہیں آیا پیدا نہیں ہویا پہلے ہی اللہ نے ان کی واپسی کی جی ٹکٹ جاری کر دیتی لکھ دیتا ہے کہ اینی زندگی گزارنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینو جبریل نے دسیا اس وقت تک کسی بھی بندے نو موت نہیں آ سکتی جدوں تک وہ اپنے مقدر کی روزی کھا نہ لے. جدوں تک جڑا لقمہ اللہ نے اندر نصیب اندر لکھیا ہے وہ لقمہ آخری لقمہ کھا نہیں نہ سکتا ادوں تک موت نہیں آ سکتی. جبریل نے سونے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ بیان کیتا ہے کہ جو انسان کے حصے اندر رزق ہے وہ انسان نے کھانا ہی کھانا ہے, وہ انسان نے لبنا ہی لبنا ہے. محترم بھائیوں جمعہ بڑا اہم ہے, دعا کرو اللہ میرے سمیت سانو سارے سن سنا کے عمل کرن کی توفیق عطا فرمائے. پھر اسی کہنے ہیں کام ہمیشہ کرنا چاہیے, بس کام ہی کرتے رہیے جدوں تک زندہ وا. کام کریں گے تو کچھ لگے گا, اینا بھی دنیا کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے کیونکہ جو مقدر چو تو ملنا ہی ملنا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ تقدیر دے نال جڑے جڑے مسائل نے وہ بیان کرنے ہیں. یہ مطلب ہے بھی نہیں کہ بندہ کہے کہ میں کام کرنا ہی نہیں ویلا دینا, انشاءاللہ وہ بھی بیان کراں گا ترتیب دے نال جو قرآن و سنت نے بیان کیتا ہے وہ تہاڈے سامنے بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مینو حق سچ بیان کرن دی میرے سمیت سانو سارے سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. روزی حاصل کرن دے 2 طریقے نے, ایک جائز ہے اور دوسرا ناجائز ہے, یعنی ایک حلال ہے اور دوسرا حرام. حلال طریقے نال بھی بندہ روزی کٹھی کرے تو روزی لبدی ہے, جے حرام طریقے نال کٹھی کرے تو پھر بھی روزی لبدی ہے. رزق پھر بھی آندا ہے, حرام طریقے نال بھی آندا ہے حلال نال بھی آندا ہے. لیکن جے بندہ حلال طریقے نال روزی کٹھی کرے پھر ان کی دنیا بھی سونی گزرتی ہے, قبر بھی بن جاتی ہے, آخرت بھی بن جاتی ہے تے اینڈ تے جنت بھی لب جائے گی. تے جے بندہ دنیا کی زندگی کے اندر ناجائز طریقے نال روزی کٹھی کرے حرام طریقے نال روزی کٹھی کرے پھر دنیا کے اندر تے انہوں بڑا ظلم کرنا پیندا ہے, لوگوں کے حقوق غصب کرنے پیندے نے, بہت زیادہ انہوں دنیا کے اندر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پیندا ہے. یعنی دنیا بھی پریشانی کے اندر اور قبر اوتھے بھی بڑے سخت انیرے ہون گے تے جنت نوں بھی کھوٹی کر لیندا ہے. دعا کرو اللہ سانو حلال کا لقمہ پیٹ اندر داخل کرن دی توفیق عطا فرمائے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے اختیار دیتا ہے انسان نو, رستہ دیتا ہے کہ اے سیدھا رستہ ہے, اے شکر گزاری والا رستہ ہے, اے جنت والا رستہ ہے, اے کفر والا رستہ ہے, اے جہنم نو جاندا ہے. اگے بندے دی مرضی کہ انہیں حلال طریقے نال روزی کٹھی کرنی ہے یا حرام طریقے نال روزی کٹھی کرنی ہے. محترم بھائیو اگر اسی حلال طریقے نال روزی کٹھی کرنا چاہتے ہیں اندر بھی کچھ اصول نے جڑے اسلام نے بیان کیتے ہیں. ذرا توجہ فرمانا, پہلا اصول جڑا روزی کے معاملے کے اندر اللہ نے بیان کیتا ہے اندر تے غور کرنا. میرے پروردگار عالم دا قرآن پہ اعلان کرتا ہے سورۃ الزاریات وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون.
ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میں انہاں تو یہ ارادہ نہیں رکھدا کہ یہ مینوں کچھ دین، میرے بندے مینوں کچھ دین، میں انہاں کولوں رزق نہیں منگدا، تے میں فرمایا وما اريد ان يطعمون، نہ ہی اے ارادہ رکھنا کہ مینوں کھلان۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، فرمایا بے شک اللہ سارے نوں رزق دین والا، بہت زیادہ رزق دین والا، قوت والا، مضبوط۔ میں قربان جاواں زندگی دا سب تو پہلا اصول جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے وہ اے کہ بندے دا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ رزق دین والا صرف اللہ ہے، جو اللہ نے میرے مقدر اندر لکھ دیتا ہے وہ مینوں مل کے ہی رہنا ہے، ادوں تک مینوں موت نہیں آ سکتی جدوں تک میرا جڑا لقمہ میرے واسطے اللہ نے لکھیا میں کھا نہیں لینا، ادوں تک مینوں موت نہیں آ سکتی، کیونکہ رزق دین والا اللہ۔ سب تو پہلا اصول زندگی دا پہلا جڑا انسان دا نظریہ ہے اے عقیدہ ہونا چاہیے کہ روزی صرف اور صرف رب دیندا ہے۔ آؤ نا ذرا توجہ فرمانا ہے، جدوں بندہ اے نظریہ بنا لیندا ہے، اپنا اے ذہن بنا لیندا ہے کہ روزی اللہ نے مینوں دینی ہے تے ضرور دینی ہے، پھر بندہ ٹھگی نہیں ماردا ہے، پھر بندہ ظلم نہیں کردا ہے، پھر بندہ کسے دا حق غصب نہیں کردا ہے، پھر بندہ کسے دا مال نہیں کھاندا ہے، کسے یتیم نو پریشان نہیں کردا ہے، کسے غریب نو تنگ نہیں کردا ہے، کیونکہ انہوں پتہ ہے رزق اللہ دے ہاتھ اندر ہے، اللہ نے رزق دینا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اللہ نے فرمایا جڑے 12 گھنٹے کم کرتے ہیں، 12 گھنٹے محنت کرتے ہیں، کھپ جاندے نے دنیا دے اندر، تھک جاندے نے، 12ویں سپارے دی پہلی آیت تے انہاں نوں غور کرنا چاہیے۔ 12 گھنٹے محنت کرن والےاں نوں 12ویں سپارے دی پہلی آیت ہی کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، 7 آسماناں دے تھلے تے 7 زمیناں دے اوتے جنیاں بھی جاندار چیزاں نے، رنگن والیاں، کیڑے مکوڑے، جننے بھی جانور، جنیاں بھی مخلوقات، تو ود نہیں کما سکدا، کوئی بندہ بھی ود اکٹھا نہیں کر سکدا۔ اے سانو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، اپنے دل نو سکون دینا چاہیے۔ اے آیت سن کے 12ویں پارے دی پہلی آیت، کیونکہ رزق رب ذوالجلال نے جو دینا ہے، جو سارے مقدر اندر وہ مل کے ہی لینا ہے۔ ذرا توجہ فرمانا ہے، پھر ان کا مطلب اے بھی نہیں کہ روزی دین والا تے اللہ ہن اسی کوئی کم نہیں کرنا، ہاتھ دیتے ہاتھ رکھ کے تے بہ جائیے، بستریاں دے وچ لمے پے رہیے، گھروں باہر نہ نکلیے، محنت نہ کریے، انج بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا حرکت کرو گے، محنت کرو گے، فرمایا مشقت کرو گے تے برکت ملے گی، حرکت کرو گے تے برکت ملے گی، کام کرو گے تے کچھ ملے گا، کیونکہ اللہ نے انسانوں پھر دنیا کے اندر اختیار دے دیتا ہے، دسیا ہے کہ ہن تو اپنے مقدراں نو آپ ٹھیک کرنا ہے، انہاں نو سدیاں آپ کرنا ہے۔ آؤ نا ذرا توجہ فرمانا ہے، فرمایا جدوں نماز تو فارغ ہو جاؤ، نماز پوری ہو جائے، فانتشروا پھر زمین اندر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ دا فضل تلاش کرو، ان دے تو مراد رزق تلاش کرو، روزی تلاش کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اپنے آپ نو کھپاؤ، اپنا دماغ لڑاؤ، اپنے پیراں دے نال چلو، اپنے ہتھاں نو ہلاؤ، فرمایا حرکت کرو گے برکت ملے گی۔ جمعے دے دن بھی چھٹی نہیں کرنی، جمعے دے دن بھی اللہ نے چھٹی نہیں دیتی، حالانکہ سردار دن عیداں تو بعد جمعے دے دن نو سب نالوں زیادہ فضیلت اللہ نے عطا کی تھی مسلمانوں واسطے، یہ بھی عید کا دن
لیکن فرمایا جمعے والے دن بھی چھٹی نہیں کرنی. ذرا قرآن کی آیت پہ غور فرمانا. میرے پروردگار عالم نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے لوگو جڑے ایمان لے کے آئے ہو مسلمانوں، جدوں جمعے واسطے اذان آکھی جائے بلایا جائے اور پو تسی اپنے کاروبار اپنیاں ہٹیاں اپنیاں دکاناں اپنی کھیتی باڑی اپنے ڈیرے چھڈ دیو اپنے گھراں چھڈ دیو. فساؤ الی ذکر اللہ. اللہ دے ذکر وال دوڑ پڑو، اللہ دے ذکر وال آؤ، جمعے واسطے آؤ، نماز واسطے آؤ، عبادت واسطے آؤ، مسجداں دا رخ کرو. اللہ فرما رہے نے ادوں دکاناں نہیں چلانیاں جدوں اذان ہو جائے. کاروبار کرنا جائز نہیں، اذان ہو جائے کھیتی باڑی کرنا جائز نہیں، جدوں اذان ہو جائے پھر باہر چلنا پھرنا جائز نہیں، گھر اندر بیٹھنا جائز نہیں. فرمایا اللہ دے ذکر وال آؤ. فسعوا الی ذکر اللہ. اپنے کاروبار بازار بھائی کاروبار چھٹ دیو. پھر اگے اللہ نے فرمایا جدو جمعہ پڑھ لو نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. پھر تسی زمین اندر پھیل جاؤ، دوبارہ کاروبار شروع کر دیو، دوبارہ ہٹیاں کھول لو، دوبارہ اپنی کھیتی باڑی شروع کر دیو. اللہ تعالیٰ نے تے جمعے دی بھی چھٹی نہیں دیتی. حرکت کرو گے برکت ملے گی. ان کا مطلب اے نہیں کہ جڑا اللہ نے میرے حصے کے اندر رزق لکھ دیتا ہے ہن میں کچھ بھی نہ کراں دل نہ فارغ کر اندر منجے توڑتا رہا تے پھر بھی مینوں رزق لبدا رہے گا. پھر بھی کوئی میرا دروازہ کھڑکا کے میرے گھر اندر مینوں روٹی دے کے جائے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیتا ہے. نا 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 سونے ویرو، اللہ نے رزق کا ذمہ لیا لیکن حرکت کرنی پائے گی پھر برکت ملے گی. دوسری آیت رب ذوالجلال نے فرمایا هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وكلوا من رزقه والیہ النشور. اللہ نے فرمایا او ذات ہے جن نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنا دیتا ہے، یعنی کہ زمین دے اوتے تواڈا اختیار چلدا ہے. بندے دا زمین دے اوتے اختیار چلدا ہے، بندے نو طاقت دیتی، بندہ جو چاہے زمین تے کر سکدا ہے. اے اختیار ہے جڑا اللہ نے بندے نو دیتا ہے. فرمایا فمشو فی مناکبھا، تسی ایندے تے چلو پھرو بھی، وکلوا من رزق، اور ایندے وچوں محنت کر کے مشقت کر کے پھل بیجو پھر کھاؤ پیو موجہ کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے زمین تواڈے واسطے بنا دیتی ہے رزق کا ذمہ میرے کول ہے ہن تساں کچھ کرنا نہیں. فرمایا محنت کرو، ویلے نہیں بہنا. ویلا بندہ ویسے بھی اللہ کو پسند ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فرمایا جدو تسی فارغ ہو وہ کھڑے ہو جاؤ. اسی آنے نا کہ میں تے تھوڑا جا 5 منٹ ویلا بہ رہا تے ابا برداشت ہی نہیں کرتا، میری اما برداشت ہی نہیں کرتی، فلانا مینو برداشت ہی نہیں کرتا، میں ویلا کی بہ گیا 5 منٹ بیٹھ بھی گیا. یہ ویلا بہنا اللہ نو پسند نہیں تے لوکی کیویں پسند کرن گے؟ نکارے بندے نو کوئی پسند نہیں کرتا. عزت اس بندے دی ہے جڑا محنت کرتا ہے، جڑا حق حلال دی روزی کماندا ہے. ذرا توجہ فرمانا. آمینہ بلال جدہ دے پیر رب دے خطیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کے اندر حدیث میرے الویکھو حدیث توجہ دے نال سنو. سب تو بہترین کمائی سب تو زبردست کمائی او وے جڑا بندہ اپنے ہاتھ دے نال کردا ہے، جڑا بندہ محنت کر کے دولت کٹھی کرتا ہے، روزی کٹھی کرتا ہے، اپنے بچیاں نو کھواندا ہے، اپنے آپ تے لندا ہے، آپ کھاندا ہے. فرمایا وہ سب تو بہترین کمائی ہے. اس زبان نبوت چ الفاظ نکلے نے. جڑا بندہ ویلا ہے نا آندا اللہ کا شکر ہے آنڈیا مال، اندے نالوں بھی آلہ بندہ ہوئے، اندے نالوں بھی افضل بندہ ہوئے جڑا اپنے ہاتھ نال کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جڑا تگاریاں چکدا ہے، اٹاں چکدا ہے، جڑا اپنے ہاتھ نال کھیتی باڑی کرتا ہے. یہ کوئی کانے والا کام نہیں مزدوری کرنا، یہ نبیوں کا کام ہے. نبیوں کے وکھرے وکھرے کام ہر نبی نے تجارت کی ہے. سونے نبی کا فرمان ہے کوئی دنیا پہ ایسا نبی آیا ہی نہیں، کوئی دنیا پہ ایسا نبی آیا ہی نہیں جنہیں بکریاں نہ چرائیاں ہو،
جن نے بکریاں نہ چرائیاں ہون، ہر پیغمبر نے بکریاں چرائیاں نے، حتیٰ کہ آمنہ بلال جنگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بکریاں چرائیاں نے، تجارت بھی کی تھی۔ ذرا توجہ فرمانا، آمنہ بلال جنگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد، کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہتھاں دے نال محنت کر دے، سیدنا داؤد اپنے ہتھاں نال کمائی کر کے تے کھاندے۔ میں قربان جاواں، اے نبیاں دی سنت ہے، محنت کرنا، مزدوری کرنا، کوئی تجارت کرنا، کاروبار کرنا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی دا کام کرتے، تفسیر ابن کثیر پڑھ کے دیکھو، اور سیدنا نوح علیہ السلام لکڑی دا کام کرتے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تجارت کرتے، سیدنا ادریس علیہ السلام درزیاں والا کام کرتے، کپڑے سلائی کرتے۔ اے نبیاں دی سنت ہے، سیدنا ادریس علیہ السلام درزیاں والا کام کرتے، کپڑے سلائی کرتے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تجارت کرتے، سونے نبی بھی تجارت کرتے، بکریاں چراندے، ہر نبی بکریاں چراندا رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری انہاں دے بارے اندر کہ وہ بھی بہت بڑے اپنے وقت کے تاجر سن، بڑی تجارت کرتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وپاریاں والا کام کرتے، جانوراں دی خرید و فروخت کرتے۔ کوئی ڈنگراں دا اجڑ کھڑا نا، انہاں دی ذرا تسی سیرت پڑھ کے ویکھیا جی، پیارے علی المرتضیٰ کوئی 10 جانور کھڑے نے، 20 جانور کھڑے نے، جانوراں دا ایک جتھا کھڑا ہے تے انج دیکھ کے ریٹ لا دیتے سی۔ انہاں دا تجربہ سی جانوراں دی خرید و فروخت کے اندر۔ سونے نبی جدوں بھی کسی جانور کا سودا کرتے، پیارے علی نو اگے کر دے۔ محترم بھائیو، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ نبیاں دی سنت ہے، محنت کرنی چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے۔ ذرا توجہ فرمانا، امام داؤد رحمت اللہ علیہ سنن ابو داؤد جنہاں نے لکھی، وہ خط و کتابت کا کام کرتے، کتاباں لکھ دے، اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ یہ بھی کتاباں لکھتے سی، تصانیف کتاباں کر کے تے وہ بیچتے سن۔ ہر امام نے تجارت کی ہے، ہر رب نے ولی نے تجارت کی ہے، ہر نبی نے تجارت کی ہے۔ اسی کون ویلے رہن والے؟ کیا انہوں نے قرآن دیا ایتا سمجھ نہیں آئیاں کہ رزق کا ذمہ تے اللہ نے چکیا، پھر مینوں کادی ضرورت ہے ہاتھ ہلان دی؟ میں نہیں ویلا ستا رہا، میں کوئی کام نہ کرا، بس ٹھیک ہے مینوں آپ اللہ رزق دے گا، انج نہیں۔ حرکت کرو گے تو برکت ملے گی، محنت کرو گے تو خود ملے گا۔ اے تقدیر ہے، اللہ نے جو لکھ دیتا ہے مقدر اندر وہی ملنا ہے، لیکن اللہ نے پھر اگے اختیار دیتا ہے انسان نو۔ ہن اے نہیں کہ بندہ گڈی چلا رہا سی تے آپے گڈی کندھ ٹھوکے تے آکھے میرے مقدر چ لکھیا ہے۔ اللہ نے تینوں رستہ دیتا ہے، تینوں عقل دیتی ہے، کیا گڈی سیدھی چلائے گا بچ جائے گا، سجے کھبے ٹوئے نے پٹھا ہو جائے گا، تیرا نقصان ہو جائے گا۔ اے تقدیر محترم بھائیوں، سارے سمجھن اندر فرق ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ آمنہ بلال جدہ کے پیر رب حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت کرو، ہاتھ دی کمائی سب تو بہترین کمائی ہے، سب تو بہترین روزی، سب تو بہترین رزق۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری سارے کو رحمت اللہ علیہ کھیتی باڑی کرتے سن۔ ایک دفعہ رب دے ولی نے شیخ القرآن نے اللہ نے علم بھی بڑا دیتا ہے تے ٹگیاں دے نال ٹگیاں دی جوگ نال اپنی پیلی دے اندر نہ ہل وا رہے سن تے کوئی ٹائم لین واسطے گیا، پورے پاکستان دے اندر نام سی، ٹائم لین واسطے گیا تے انہیں کہا کہ وہ بابا ہے نا جڑا چٹی پگ بنی ہے، اس بابے کو چلو رستہ پوچھ لینا وا کہ مولانا محمد حسین شیخو پوری کتنے ملن گے۔ وہ جدو پیلی دے اندر پہنچا تے مولانا محمد حسین شیخو پوری نو مخاطب کر کے آدھے نے کہ میں فلانے مولانا نے شیخ القرآن نے انہاں دے نال ملاقات کرنی ہے۔ شیخ القرآن نے فرمایا اے نہیں کہا کہ میں، فرمایا کہ تو نہ انجی جانا ہے فلاں جگہ پہ جا، اوتھے ان دا گھر ہے، کہندا میں ان دے گھر دے سامنے جدو پہنچیا دروازہ کھڑکایا، اندروں نہیں نکلے، تھوڑی جی دیر گزری شیخ القرآن ٹگیاں دی جوگ لے کے تے خود آ رہے نے، اپنے ٹگیاں نو بنیا گھر اندر
نہا کے سونے کپڑے پا کے کلا پا کے چٹی پگ بن کے تے میرے سامنے آ گئے کہنے لگے ہاں ہوں آرڈر کر کی کھوایا پیا مہمان نوازی کی آرڈر کی کہنے لگا جی تہاڈا ٹائم چاہیے شیخ القرآن نے کہا کہ میں حاضر ہاں اس کام واسطے کہ اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے کہنے لگے تسی وہی بابا جی تے نہیں جڑے اوتھے ملے سی شیخ القرآن نے کہا وہ بھی اللہ کا کوئی بندہ سی اے بھی اللہ کا بندہ ہے محترم بھائیو ضروری نہیں کہ بندے کو علم آ جائے مال آ جائے کوئی عہدہ آ جائے کہ اپنے ہاتھ ہلانے ہی چھڈ دے محنت ہی نہ کرے مزدوری نہ کرے کوئی کام ہی نہ کرے اے ویلا رہنا یہ کوئی کمال نہیں کام کرنا کمال ہے بہترین کمائی ہاتھ کی کمائی مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ مجھاں دا کاروبار کرتے سی رب دے ولی سن بہت بڑے مناظر سن اللہ نے علم نال بھی نوازیا ہے عمل نال بھی نوازیا ہے مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کلیاں دا کام کرتے سی ایشیا دے سب تو بڑے محدث استاد پنجاب حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے بھی استاد لکھاں شاگرد نے انہاں دے اور لکھاں حدیثاں دے حافظ نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ سن جڑے کلیاں دا کام کرتے ہیں اسٹیشناں تے نہیں ہے وزن چکتے ہیں بھار چکتے ہیں اے مزدوری کرنی اور صبح ٹائم جا کے کلاس خوشبو لگا کے حدیث پڑھانا کام کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ایتھے اسی آنے کوئی مولوی کام ہی نہ کرے جڑا مولوی کام کرتا ہے انہوں آنے کہ ان دے اندر عیب ہے انہوں مسیتوں کٹ دے وہ کام کرنے چاہیے نے اے جڑی ساری خشکی ہے نا ایک وقت آئے گا تسی مولوی لبنا تے مولوی لبنا کوئی نہیں اے ساری خشکی کی وجہ تو ہر مولوی کاروباری بنے گا ہر مولوی مسجداں چھڈ رہے ہیں مولوی ساری خشکی کی وجہ تو ہمیں نے محنت کرنے مزدوری کرنے اگر یہ کمائی کر سکتے ہیں اگے نکل سکتے ہیں اسی کیوں نہیں نکل سکتے ایک وقت آئے گا مولوی مسیتاں چ لبنا کوئی نہیں جڑا ساڈا حال ہے سہولتاں دیا کرو علماء اگر کاروبار کرتے ہیں خوش ہویا کرو وہ سارے پیشوا نے امام نے ہر نبی نے محنت کی ہے ہر ولی نے محنت کی ہے ہر محدث نے ہر امام نے محنت کی ہے کاروبار کیتا ہے اللہ سانو قرآن و سنت سمجھن کی توفیق عطا فرمائے پھر اے بھی دعا کریا کرو رزق دے حصول لئی اے بھی دعا کریا کرو کہ اللہ میرے رزق چ اضافہ فرما امیر تے دعا کرتے نے غریباں نو بڑا مسئلہ ہے وہ آندے نے ساڈے مقدر کتھے سانو کتھے لبن مایوسی اینی چھائیے کہ دعا نہیں کرتا اور میرے پلے کی میں تے ساری زندگی مزدوری کرنی تے وہ کاکا جڑا اے سوچ رکھدا نا ساری زندگی مزدور ہی رہندا ہے ترقی ہمیشہ وہی کردا ہے جڑا اگے بدن کی کوشش کردا ہے جڑا دعا کردا ہے جڈا وڈا اللہ اوڈیاں وڈیاں غریبوں دعاواں کریا کرو اللہ اونے ہی رنگ لائے گا اللہ اونیاں شاناں عطا کرے گا اللہ اونیاں عزتاں عطا کرے گا اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما آتیتنی وفیما رزقتنی صحابہ کرام بھی دعا کرتے جڑے نبی دے ساتھی سن جنہاں نو دنیا دی پرواہ کوئی نہیں سی جنہاں نے دنیا نو کچھ سمجھیا ہی نہیں سی جڑے دنیا نو حقیر جانتے سن وہ بھی مال دی دعا کرتے سن اللہ دے نبی زبان نبوت چوں دعا کرتے سن اللہ رزق والا برکت والا رزق عطا فرما محترم بھائیو ایسا دے اندر کمزوری ایسی رزق نہیں منگتے جڑے کروڑا پتی نے اربا پتی نے فیکٹریاں دے مالک نے فیکٹری دے وچ بیٹھ کے بھی آندے نے اللہ میرے مال چ ہور اضافہ کر تے غریب بیچارہ جڑا وہ صبح اٹھدا نماز بھی نہیں پڑھدا قرآن کی تلاوت بھی نہیں کردا انج ہی مزدوری تے ٹر جاندا شام نو انج ہی آ کے کھانا کھا کے موبائل دیکھدا سو جاندا دنیا اندر بھی دھکے آخرت اندر بھی دھکے او کم از کم اپنی آخرت کو بنا لو اپنی آخرت کے بارے تے سوچ لو دنیا کے اندر تے چلو سانو پریشانیاں نے اور اپنی آخرت کو تے سونا بنا لیے آخرت واسطے تے سوچ لیے رب نو تے یاد کریے اے تے کوئی کمال نہیں دعا کریا کرو کثرت نال دعا کریا کرو وقت ہو گیا اللہ عمل دی توفیق عطا